رلا کے شہ کربلا کمار ضیا، رلا کے شہ کربلا کمار ضیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیز عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شہدائے کربلا کے رجس، جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے بے مثل و بے نظیر جانثاروں کے رجس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس گفتگو میں آج پھر ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کو وہیں سے بڑھاتے ہیں جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر، اب تک پچھلے ایپیسوڈز میں ہم تقریباً 3 سے 4 شہدائے کربلا کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج میں تذکرہ آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ کریں اس شخصیت کا جو کربلا کے زمین پر ایک بہت ہی نمایاں نام ہے، اور کربلا کے راویوں میں بھی ان کا نام ملتا ہے، جناب نافع ابن ہلال۔ یہ امام حسین علیہ السلام سے کیسے ملے اور ان کا کردار کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ نافع ابن ہلال کا ذکر دیکھیں حافظ قرآن میں آتا ہے۔ اچھا، یہ باقاعدہ حافظ قرآن تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بہت زیادہ بہادر تھے۔ سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین کے صحابیوں میں سے تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں مولا کے ساتھ تھے، کیا بات! اور انہوں نے مولا کی طرف سے دشمنوں سے باقاعدہ جنگ بھی کی ہے۔ جس وقت عراق میں جانے کی خبر ان کو امام حسین کی ملتی ہے تو یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر فوراً امام حسین سے جا کر ملحق ہوتے ہیں۔ یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ یہ اتنی جلدی امام سے جا کر ملے کہ یہ اپنا گھوڑا بھی نہیں لے گئے تھے۔ اللہ اکبر! لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ میرا گھوڑا، جس کا نام کامل بتایا جاتا ہے، اسے پہنچا دینا۔ کیا بات! یہ وہاں پہنچ گئے، اور بعد میں پیچھے سے کچھ لوگ آئے تھے لشکر کو لے کر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک گھوڑا لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ نافع ابن ہلال کا ہے، یہ ان کو دے دیا جائے۔ تو اتنی جلدی یہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے بے قرار تھے کہ میں کیسے پہنچ جاؤں، تو گھوڑا بھی نہیں لیا تھا، پیدل ہی دوڑتے ہوئے امام تک پہنچ گئے تھے۔ بعد میں ان کا گھوڑا انہیں ملا، اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حر نے آ کر لشکر کو روکا تھا اور پھر امام حسین نے وہاں پر ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے بعد زہیر ابن قین نے ایک تقریر کی تھی جو بہت طویل ہے، اس کا ذکر نہیں کرنا ہے، مگر جب زہیر ابن قین کی تقریر ختم ہو گئی تھی تو نافع ابن ہلال کھڑے ہوئے تھے اور زہیر ابن قین کو شاباشی دیتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو حال تمہارا ہے وہی حال میرا بھی ہے، اور میں بھی اپنے ایثار اور قربانی کے جذبے کو تمہاری طرح ظاہر کرتا ہوں، یعنی جیسا تم نے کہا ہے بالکل ویسا ہی میں آقا حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بہادری کیسے سے ملی ہے۔ جی، تو خیر اس کے بعد پھر کربلا کی سرزمین پر انہوں نے وہ کون سے کارنامے انجام دیے جو یہاں پر قابل تذکرہ ہیں؟ ایک واقعہ ملتا ہے کربلا کی سرزمین پر جب عمر سعد نے نہر پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ تقریباً تاریخ یہ کہتی ہے کہ شاید یہ 8ویں شب تھی محرم کی، جب پہرے بٹھا دیے گئے تھے اور پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بالکل کچھ تاریخ میں کہتے ہیں کہ 7 تاریخ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن جب شب آئی تھی تو اس موقع پر آقا حسین نے آقا عباس سے کہا تھا کہ پانی کی سبیل کرو۔ پانی کی سبیل کرنے کے لیے مولا عباس نے 30 افراد جو سوار تھے ان کو لیا تھا، 20 افراد جو پیدل تھے ان کو ساتھ میں لیا تھا، اور اسی لشکر کے ساتھ نافع ابن ہلال کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ان کی قیادت میں نافع ابن ہلال نے اس وقت پرچم کو پکڑا ہوا تھا اپنے ہاتھوں میں، انہوں نے علم لیا ہوا تھا اور آگے آگے یہ چل رہے تھے۔ جب پہنچے ہیں نہر کے کنارے تو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کا نام عمرو ابن حجاج بتایا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس نے جیسے ہی نافع ابن ہلال کو فرات کے کنارے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سختی سے پوچھا کون آ رہا ہے؟ نافع ابن ہلال نے بتایا کہ میرا نام نافع ابن ہلال ہے، میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو جیسے ہی اپنا تعارف انہوں نے کروایا ہے تو وہ یہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ آپ کا تعلق تو میرے قبیلے سے ہے۔ اچھا، آپ یہاں پر فرات کے کنارے کیا کرنے کے لیے آئے؟ یعنی ان آپس میں ان لوگوں کی پہچان نکل جاتی ہے۔ خیر جب نافع ابن ہلال نے کہا کہ پانی کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ پانی آپ کے لیے بالکل آمادہ ہے، آپ کو جتنا پانی اس میں سے پینا ہے آپ پی لیجئے۔ نافع ابن ہلال کہتا ہے کہ جب
تک آقا نہیں پی لیتے یا خیام حسینی میں جو آقا کے خانوادے والے ہیں یا جو بچے ہیں جب تک وہ نہیں پی لیتے، نافع ابن ہلال بھی یہ پانی نہیں پیے گا۔ میں اپنے لیے پانی لینے نہیں آیا ہوں، میں آقا حسین کے گھر والوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، تمہیں جتنا پینا ہے تم پی سکتے ہو، لیکن اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں حسین کے لیے پانی چاہیے تو وہ نہیں ہوگا اور ہم پانی تمہیں نہیں لے جانے دیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جب نافع ابن ہلال نے کہا پانی تو ہم لے کر جائیں گے، چاہے اس کے لیے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو وہاں سے انہوں نے حملہ شروع کر دیا دشمنوں نے، کیونکہ نہر کے کنارے بہت سارے لوگوں کو عمر سعد نے کھڑا کیا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی خیام حسینی میں نہ جا سکے۔ جب وہاں سے حملہ شروع ہوا ہے تو اس موقع پر نافع ابن ہلال اور ابو الفضل دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے اب لشکر کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ رک جائیں، اور جو ساتھ میں آئے تھے 20 لوگ جو پیادہ تھے ان کو نافع ابن ہلال نے حکم کیا کہ تم جب تک ہم لوگ ان کو روکتے ہیں تم لوگ جلدی سے جا کر مشکیزہ بھر لو۔ یہاں ان لوگوں نے لشکر کو روکا اور یہاں زخمی بھی ہوئے، نافع ابن ہلال کو زخم بھی لگا لشکر کو روکتے ہوئے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے مارا بھی تھا، تاریخ کہتی ہے، اور وہ لوگ پانی بھر کر واپس آئے۔ لیکن پانی پر بھی حملے ہوئے، اور اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ پانی مشکیزوں میں بھرا گیا تھا لیکن وہ پانی خیام حسینی تک پہنچ سکا یا نہیں پہنچ سکا، تاریخ خاموش ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ جب اتنا بڑا لشکر پانی پر حملہ کرنے لگا، لوگوں پر حملہ کرنے لگا، تو پھر وہ مشکیزہ لیے ہوئے لوگ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے ہوں گے، اور ممکن یہ ہے کہ پانی اس دن بھی نہیں پہنچ سکا ہوگا۔ لیکن نافع ابن ہلال نے پانی کی سبیل کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، جو امام حسین کے لیے ایک بہت بڑی راحت کا کام تھا، اس لیے کہ آقا حسین کے قلب پر جو سب سے بڑا درد تھا وہ یہی تھا کہ بچے پیاسے ہیں، اور پوری کوشش یہ تھی مولا حسین کی کہ کسی طرح سے پانی کی سبیل ہو جائے، اور اس درد کو کم کرنے کے لیے نافع ابن ہلال فرات تک گئے بھی تھے اور پانی کی سبیل کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کی تھی۔ ان کا یہ ایک جملہ کہ پانی تو ہم لے جائیں گے چاہے اس کے لیے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے، وہ اپنے آپ میں ہی دکھاتا ہے کہ یہ کس قدر شجاع تھے۔ مگر پھر بھی خیر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور واقعہ بیان کرنا چاہیں جو ان کی شجاعت کو یہاں پر عیاں کرتا ہو۔ ان کی شجاعت کے لیے جب میں نے آپ سے کہا کہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں یہ شریک تھے، تو کس کے شریک تھے اور کس کے ساتھ تھے، تو شجاعت کا اندازہ تو وہیں سے ہو جاتا ہے۔ اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیر اندازی میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ کرب و بلا کی سرزمین پر بھی انہوں نے ہر تیر پر اپنا نام لکھا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کربلا کی کہ ہر تیر پر یہ اپنا نام لکھ رہے تھے، اور اس تیر کو انہوں نے زہر میں بجھایا تھا تاکہ دشمنوں پر حملہ کر سکے۔ اور پھر انہوں نے نافع ابن ہلال نے تیر سے، تیر اندازی کے ذریعے سے، یہ جس پر نشانہ لگاتے تھے یہ کبھی نشانہ ان کا خالی نہیں جاتا تھا، چوکتا نہیں تھا، جس پر یہ نشانہ لگا دیتے تھے تیر اس پر لگ جاتا تھا۔ لہٰذا تاریخ کہتی ہے کہ کچھ تیر انہوں نے برسائے بھی تھے ظالموں کی طرف، اور جب تیر برساتے ہوئے ظالموں نے ان کو مات دی تھی چاروں طرف سے گھیر کر، جب ان کو مارا گیا تھا، اور پھر شمر کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ کر، شمر نے، کیونکہ کہتے ہیں کہ شمر کے وار سے ان کو زخم لگا تھا، اور پھر عمر سعد کے پاس جب ان کو لایا گیا تھا تو عمر سعد یہ کہتا ہے نافع ابن ہلال سے کہ نافع تم نے کیا کیا اپنے نفس کے ساتھ، یعنی ملامت کر رہا ہے کہ تم اس کی طرف کیوں ہو، ہماری طرف ہونا چاہیے تھا، تم نے اپنے نفس کے ساتھ اپنی مکاریاں، ہاں مکاریاں کیا کیا تم نے اپنے نفس کے ساتھ۔ تو نافع ابن ہلال کا جواب ہے اس عالم میں کہ ان کے داڑھی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ زخمی تھے، زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ عمر سعد میں نے اپنے تیر کے ذریعے سے تیرے لشکر کے 12 آدمیوں کو مارا ہے، اور میں نے کئیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اگر میرے بازو نہ کٹ گئے ہوتے، یعنی ان کے بازوؤں کو بریدہ کر دیا گیا تھا، اگر میرے بازو نہ کٹ گئے ہوتے، اگر تو نے مجھے اس طرح سے زخمی نہ کر دیا ہوتا اور میرے بازو سلامت ہوتے تو میری تیر اسی طرح سے چلتے رہتے، اور اپنے تیر کے ذریعے سے میں ظالموں کو امام حسین کا دفاع کرتے ہوئے واصل جہنم کرتا رہتا۔ جب یہ جواب سنا عمر سعد نے تو شمر کو بھی غصہ آیا، عمر سعد کو بھی غصہ آیا، تو شمر کہتا اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے۔ عمر سعد کہتا ہے تمہارا شکار ہے،
تم نے کیونکہ ان کو ہرایا ہے، تم نے گھوڑے سے گرایا ہے، تم نے زخمی کیا ہے، تم نے قیدی بنایا ہے، لہٰذا تمہیں جس طرح سے ان کو مارنا ہے تم مار سکتے ہو۔ اور اسی مقام پر کہا جاتا ہے کہ نافع ابن ہلال کے لیے شمر نے اپنی تلوار نکالی اور ان کے سر پر وہ تلوار ماری، جس کے ذریعے سے وہ زمین پر گرے تھے اور وہیں پر شہید ہوئے۔ مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ اتنے زخمی حالت میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو کربلا کی سرزمین پر مقابل کے لوگوں کو دیکھ کر رجس پڑھی تھی، کیا بات؟ 2 شعر تھے فقط لیکن بہت خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں انا الغلام الیمن والجملی، پھر اس کے بعد کہا دینی علی دین حسین و علی، پھر کہتے ہیں ان اقتل الیوم فہذا عملی وذاک راعیہ و الاقی فی عملی، یعنی انہوں نے کہا کہ میں غلام یعنی جوان، جی، میں یمن کا وہ جوان ہوں جسے جملی کہا جاتا ہے۔ کیوں جملی کہا جاتا ہے؟ جنگ جمل، کیونکہ جنگ جمل میں انہوں نے تیر اندازی کی تھی، لہٰذا ان کا لقب ہی جملی پڑ گیا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے وہاں پہ مظاہرہ کیا تھا اپنی شجاعت کا، لہٰذا ان کو جملی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جملی ہوں، اور کہا کہ میرا دین وہی دین ہے جو امام حسین کا اور علی کا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ان کے رجس کا یہ ہے کہ آج اگر میں قتل بھی کر دیا جاؤں، آج اگر میں یہاں پہ مار بھی دیا جاؤں، تو میں روز قیامت اپنے اس عمل کو، اپنی شہادت کو مجسم دیکھوں گا۔ کیا بات، میں اپنے عمل سے ملاقات کروں گا، یعنی جو میں نے کیا ہے، میری شہادت جو ہوئی ہے وہ مجسم ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوگی اور میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا۔ یہ رجس کے ذریعے سے انہوں نے دشمنوں کو بتایا کہ جیسے میری شہادت مجسم ہوگی ویسے ہی تمہارا ظلم بھی خدا کے سامنے روز قیامت مجسم ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو تم کر رہے ہو وہ کر کے تم آزاد ہو جاؤ گے اور اللہ تمہیں اس کی کوئی سزا نہیں دے گا۔ جیسے میں اپنی شہادت کو دیکھ کر خوش ہوں گا، تم اپنے عمل سے پیچھا چھڑانے کی کوشش بے شک ہو سکتا ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ شہدائے کربلا ہمیشہ اپنے آپ میں بے مثل و بے نظیر رہیں گے۔ تاریخ کبھی ان کے جیسے اگزامپلز ہمارے سامنے نہیں رکھ سکتی ہے کہ جتنے ظلم و تشدد کے باوجود بے خوف اور بے باک پنے سے انہوں نے دشمنوں کو ان کی حقیقت دکھائی ہے۔ یہ میں بار بار وہی جملہ کہوں گی کہ یہ محبت صرف علی کی ہے جو اتنی ہمت دے سکتی ہے۔ غیر اسی طریقے سے ہمیں جناب جون کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ غلام تھے، اور عرب کا جو دستور ہے ہم جانتے ہیں کہ وہاں غلاموں کو انسان تو مطلب دور ہے، کسی چیز اور جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود جناب جون کا جو تذکرہ ملتا ہے، میں چاہوں گی آپ ان کا بھی یہاں پر تذکرہ کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے دشمنوں کے سامنے رجس کو پیش کیا۔ بے شک جناب جون کا تذکرہ کرنا ان کی شہادت کے لیے حق بھی ہے جی کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ جناب جون جو کہ فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کی ملکیت تھے، اچھا، امیر المومنین نے ان کو خریدا تھا، اچھا، 150 اشرفی دے کر انہیں خرید لیا تھا اور جناب ابوذر غفاری کو دے دیا تھا، اچھا، اور ان سے کہا تھا کہ تم ابوذر غفاری کا ساتھ دو گے، ان کی خدمت کرو گے۔ اچھا، اچھا، جب ابوذر غفاری کو ربضہ بھیجا گیا تھا، شہر بدر کر دیا گیا تھا، تو یہ بھی ساتھ گئے تھے۔ دیکھیے اپنے غلامی کا حق ادا کیا، ساتھ میں گئے۔ 32 ہجری میں ابوذر غفاری کو شہید کر دیا گیا، اور پھر وہ وہاں سے پلٹ کر امیر المؤمنین کے پاس واپس آئے، ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ امیر المؤمنین کے بعد امام حسن کے ساتھ زندگی گزاری۔ امام حسن جب مدینے واپس چلے گئے تو انہوں نے کوفے میں ہی اپنی زندگی کو گزارنا بہتر سمجھا، اور پھر اس کے بعد جب آقا حسین کا دور آیا اور انہیں پتہ چلا کہ کرب و بلا کی سرزمین پر میرے مولا امیر المؤمنین کے بیٹے موجود ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہنچایا۔ حالانکہ تاریخ کربلا کے سب سے ضعیف ہے، یہ سب سے زیادہ سن رسیدہ۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر سب سے زیادہ سن رسیدہ تھے۔ ہاں، تاریخ کربلا کے سب سے ضعیف یہی ہے، سب سے زیادہ سن رسیدہ یہی ہے۔ ان کی عمر مبارک بتائی جاتی ہے 92 ابو، یعنی 90 سال سے بھی زیادہ کے تھے، یا 92 بتائی جاتی ہے۔ اتنے سن رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ان کا جذبہ جو تھا نصرت امام کا اس قدر تھا کہ کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچنے کے بعد جب انہوں نے آقا حسین سے اجازت مانگی تو مولا نے فرمایا کہ میں نے تمہارے جذبے کو قبول کر لیا ہے، لیکن چونکہ ضعیفی بہت زیادہ ہے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو جیسے ہی مولا نے یہ کہا کہ میں اجازت نہیں دے سکتا، وہ قدموں پہ گر پڑے۔
قدموں کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد ان کے جملے میں نے کچھ الگ طریقے سے پڑھے، ہمیشہ الگ طریقے سے پڑھا کرتی تھی، اس بار کتاب میں کچھ الگ جملے ملے کہ انہوں نے کہا مولا آپ جانتے ہیں نا میں حبش کا ہوں، میں سیاہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شہادت مل جائے تاکہ میں سفید ہو جاؤں۔ سبحان مولا اللہ، آپ جانتے ہیں نا کہ میرے جسم سے بو آتی ہے، میں آپ پر جان دے کر اپنے آپ کو خوشبودار بنانا چاہتا ہوں۔ مولا آپ جانتے ہیں نا کہ میرا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، لیکن جب میں آپ پر فدا ہو جاؤں گا تو میں آپ کے نام سے منسوب ہو جاؤں گا، میرا حسب و نسب بھی نکھر جائے گا۔ جب یہ جملے آقا حسین نے جناب جون کے سنے تھے تو مولا نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، تم اب میدان کربلا میں جا سکتے ہو۔ اتنے ضعیف تھے کہ گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے، پیدل گئے تھے میدان کربلا میں، اور میدان کربلا میں پیدل آنے کے بعد انہوں نے ضعیفی کے عالم میں جو رجز پڑھا ہے، اس رجز کے میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عربی کے پڑھ دوں کہ کہا کیف تری الفجار ضرب الاسود بالمشرفی القاطع المحند بالسیف سلط ان نبی محمد ازب انہم باللسان والید، یعنی یہ کہہ رہے ہیں اپنے رجز میں کہ ذرا فاجر و فاسق دیکھے تو صحیح ایک ضعیف کی جنگ جو شمشیر کے ذریعے سے وہ کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ضعیف ہوں، لیکن اس ضعیفی کے عالم میں میری بہادری کو تو دیکھیں کہ میں فاجروں کے سامنے شمشیر لے کر آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا دیکھے تو صحیح کہ ایک ضعیف کس طرح سے آل رسول کی امداد میں مصروف ہو گیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے اور اپنے وجود سے، اپنے جسم سے، اپنی طاقت سے اولاد رسول کا دفاع کروں گا۔ کیا بات! اور دفاع کرتے ہوئے میں اپنے اس عمل کا اجر روز قیامت خداوند کریم سے لوں گا، مجھے امید ہے کہ مجھے اس کا اجر پروردگار عالم بہترین طریقے سے نوازے گا۔ پھر اس کے بعد یہ وہی جناب جون ہے کہ جن کے رجز کو سن کر امام حسین کا دل جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا تھا، اور انہوں نے فخر کیا تھا جناب جون پر، اور فخر کرتے ہوئے جناب جون کے شہید ہو جانے کے بعد ان کے پاس آ کر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ اے خداوند کریم، حسین چاہتا ہے کہ جون روشن ہو جائے، حسین چاہتا ہے جون خوشبودار ہو جائے، حسین چاہتا ہے کہ جون کا حسب و نسب مجھ سے ملا دیا جائے۔ لہٰذا مولا سجاد بیان کرتے ہیں کہ جب میں لاشوں کو دفن کرنے کے لیے گیا تھا تو جناب جون کا جسم اطہر تھا جس میں سے سب سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں مشک و عنبر لگا ہوا ہے، اور اس کی خوشبو میں نے محسوس کی تھی۔ یہ جناب جون کا کردار کرب و بلا کی سرزمین۔ کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور، واہ! یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے، سبحان اللہ، مجھے یہ شعر یاد آیا۔ اور خیر یہ جناب جون کیا واحد ایسے شہید تھے جو غلام تھے، یا ان کے علاوہ اور کوئی تذکرہ ملتا ہے کسی غلام کا بھی جو شہدائے کربلا میں رہے ہوں؟ ایک غلام کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں غلام ترکی کہا گیا، اچھا، اور نام بھی شہیدان کرب و بلا میں ان کا غلام ترکی لکھا ہوا ہے، کوئی نام ہی نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، آیت اللہ مامقانی نے ایک مقام پر ان کا نام اسلم ابن عمر لکھا ہے، اچھا، لیکن جب آپ لسٹ دیکھیں گی تو اس میں غلام ترکی نظر آتا ہے لکھا ہوا، اور یہ وہ غلام تھے کہ جن کو خریدا گیا تھا، امام حسین نے خریدا تھا، اور خرید کر مولا سجاد کو دیا تھا بطور تحفہ، یعنی خدمت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ غلام ترکی جنگ کے لیے جا رہا تھا تو امام حسین نے اجازت دینے کے بعد کہا تھا کہ میری اجازت کے ساتھ ساتھ تمہیں مولا سجاد کی اجازت لینی ہوگی۔ مولا سجاد کی بھی انہوں نے اجازت لی تھی میدان جنگ میں آنے سے پہلے، اور میدان میں آنے کے بعد انہوں نے رجز میں 2 جملے پڑھے تھے۔ 2 روایت ہے ان کے رجز کے لیے، ایک یہ کہ انہوں نے فقط اتنا کہا اپنے رجز میں امیری حسین و نعم الامیر، اور سرور و فؤاد البشیر النذیر، یعنی میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے، اور کیا ہی خوبصورت نعمت ہے حسین ابن علی میرے لیے۔ اور اس کے بعد کہا وہی حسین ابن علی میرا امیر ہے جو بشیر و نذیر، یعنی رسول اللہ کی دل کا میوہ ہے، جو دل کا چین ہے، آنکھوں کی
ٹھنڈک ہے، یہ ان کے رجز کے ایک جملہ ہے، لیکن کتنا خوبصورت ہے. بہت خوبصورت ہے. میں یوں کہوں کہ ابھی تک آپ نے جتنے بھی رجز میرے سامنے یا ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ایسا جملہ ہے جس سے، کیونکہ ہم بھی ایک غلام ہی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، یہ تو مولا کا کرم ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہہ لیتے ہیں، وگرنہ ہم غلام سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں. تو یہ لگتا ہے جیسے ہمارے دل سے نکلی ہوئی آواز ہے کہ حسین نعمت ہے. بے شک، اور کیا ہی نعمت، کیا ہی نعمت ہے. اور وہی میرا امیر ہے، یہ ان کے جملے. اور دوسری روایت کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے رجز میں یہ جملہ کہا تھا کہ سمندر میں میرے نیزۂ شمشیر کی گرمی سے آگ لگ جاتی ہے. ہاں، کتنا بڑا جملہ ہے کہ سمندر میں بھی آگ لگ جاتی ہے ان کی نیزے کی گرمی سے. اور فضا میں جب میری تیر پرواز کرتے ہیں تو لوگ اس پرواز کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور جب میری تلوار میرے ہاتھوں میں چمکتی ہے تو جتنے بھی مغرور اور حاسد ہوتے ہیں ان کا دل شگافتہ ہو جاتا ہے. اور میں حسین ابن علی کی جانب سے اب یہ تلوار لے کر تمہارے مقابل میں آیا. یہ ان کا غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی دلیرانہ انداز میں گفتگو، ان کا رجز، ان کا امام حسین سے عشق ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ یہ ایام عزا صرف اس لیے ہے کہ ہم عاشق حسین بن جائیں. سبحان اللہ. بے شک. مجھے وہ ایک ہم مجلسوں میں نعرہ لگایا کرتے ہیں، اور میں نے شاید پچھلے کسی پروگرام میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا قید یہاں مذہب و بو رنگ کی لوگوں، بیدار جو انسان ہے وہ بول رہا ہے لبیک یا حسین. کہ یہاں نہ عمر کی کوئی قید ہے، جہاں 6 مہینے کے علی اصغر بھی مل جاتے ہیں، جہاں پر 92 سال کے یا اس سے زیادہ کے جناب جون مل جاتے ہیں، اور جہاں پر کوئی غلام مل جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ امیر سے امیر مل جاتا ہے، مگر ہر کوئی آ کر ایک صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، عاشق حسین. اور کیا ہی نعمت ہو جائے اگر ہم بھی اپنے آپ کو عاشق حسین کہہ سکیں. اور بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ ان ایام میں ہمارے دلوں میں وہ جذبات ابھار رہی ہیں اس رجز کے ذریعے سے، جو حق ہے کہ سالوں سال ہمارے دلوں میں روشن رہے اور اسی طریقے سے جوش مارتا ہے. الہیہ بہت شکریہ خوار آپ کا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج تذکرہ کیا جناب نافع ابن ہلال کا، جنہوں نے پانی کی سبیل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے حکم پر پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ننھے بچوں کی العطش کی آواز کو خاموش کیا جا سکے. مگر قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ ان کے لیے تو پانی دستیاب ہو سکتا تھا، مگر احمد کے نواسے کو پانی دینے کے لیے منع کیا گیا تھا. اسی پر شاعر نے بہت اچھے سے کہا ہے کہ یہ حکم تھا حاکم کا، سیراب ہوں سب لیکن احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے. یعنی ہر کسی پر پانی کی سبیل کھلی تھی، مگر اگرچہ بیر تھا کسی سے تو فقط رسول اللہ کے نواسے سے تھا. ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنا عظیم عذاب ان لوگوں کے لیے بچا کر رکھے، ان لوگوں کو اس میں گرفتار رکھے کہ جنہوں نے وقت کی حجت پر دوسروں کو فوقیت دی. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسی پروگرام میں اور دیگر شہدائے کربلا کے رجز لے کر. آپ لوگ امام حسین کے مقصد کو عام کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.